السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. مارننگ اسپاٹ ود بلال خان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور صبح سویرے بڑی بھگدڑ مچی ہوتی ہے، بڑے سارے کام ہوتے ہیں. لوگوں کو سب سے زیادہ جلدی یہ ہوتی ہے کہ اٹھ کر ناشتہ کر کے اور سب سے پہلے آفسز پہنچنا ہے. بچوں کو سب سے زیادہ جلدی یہ ہوتی ہے کہ کہیں وین والے انکل آ جائیں گے تو وہ لیٹ نہ ہو جائیں. ہم تو سب سے پہلے وہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ ریڈی کروا رہی ہوتی ہیں بچوں کو. کہیں یونیفارم پہننے کے لیے آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، کہیں چیخ پکار ہو رہی ہوتی ہے، کہیں ناشتہ نہ کرنے کے اوپر ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے. یہ صبح کا ایک منظر ہوتا ہے. اس صبح کے منظر کے بعد جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں آفس چلے جاتے ہیں، یا بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو جاب کرتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ جب آفسز چلی جاتی ہیں تو آفسز جانے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو ٹریفک جیم ہوتا ہے صبح سویرے، بڑی گاڑیوں کا رش ہوتا ہے. پورے ملک کی اگر بات کی جائے تو اس وقت پھر ایک سکون کا ٹائم آتا ہے جس وقت یہ مارننگ شو شروع ہوتا ہے. تو اس وقت خاص طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ آج بھائی این ٹی این کس چیز پر بات کرنے جا رہا ہے، آج کس ٹاپک کے اوپر بات ہوگی، یا پھر آج ہمارے پاس جو اس وقت ڈیٹیلز ساری موجود ہیں ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے کہ کن چیزوں کے اوپر بات کی جائے گی. اچھا، اب ہم ذرا آج بات کرتے ہیں دنیا کے نقشے کے اندر کیا تبدیلی آ سکتی ہے، کن چیزوں کو جو ہے وہ چینج کیا جا سکتا ہے. بھئی تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے جو نئے صدر ہیں وہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ حلف لے لیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف لینے کے بعد بڑی ساری تبدیلیوں کی بات کی ہے. انہوں نے بڑی چیزوں کی بات کی، خاص طور پہ جن لوگوں کو انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر انٹرسٹ ہے، یا نہیں بھی ہو تو انٹرسٹ آپ کو پیدا ہو جائے گا. ہم جمعرات کے دن جو مڈل ایسٹ ٹوڈے کے نام سے سیگمنٹ کرتے ہیں تو آج وہ دن ہے. اور آج ہم ذرا دنیا کی پالیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس ہم ڈسکس کر ہی رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے مسائل تو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. دنیا کے اندر جو تبدیلی آنے والی ہے اس سے پاکستان کو کیا فرق پڑے گا، آج اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو انہوں نے بڑا ایک چیز کا اظہار کیا. وہ یہ اظہار ہے کہ میں سب سے پہلے کس ملک کا دورہ کروں گا. سعودی عرب کا انہوں نے عزم کیا ہے اور سعودی عرب کے بارے میں کہا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں گا. اور پھر ہم سعودی عرب سے جب کنیکٹ کریں گے آگے جا کے اپنے اس پروگرام کے اندر آج کے ملک شام کو یعنی کہ سیریا کو، اور پھر ہم وہاں سے جائیں گے ٹریول کرتے ہوئے غزہ تک جائیں گے، فلسطین تک. جب ہم جائیں گے تو پھر ہمیں پورا ایک نقشہ کھینچے گا کہ کس طرح سے اس خطے کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے اور پاکستان پر اس تبدیلی کا کیا اثر ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، بڑے پیارے گیسٹ ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے اوپر ایک عبور رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کب کیا چیزیں ہوئی ہیں، کیا اسٹیٹمنٹ پاس ہوئے ہیں، اس کے اوپر ان کا ایک انالیسس ہوتا ہے، ایک تجزیہ ہوتا ہے، وہ جو آپ سے شیئر کرتے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے اور کن چیزوں کو کرنے کی تیاریاں کی گئی ہیں. یہ دنیا کی جو پالیٹکس ہے ایسی ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ ہوتا تو ہے، لیکن کیا وہ اصل ہی چیز ہے؟ وہ کھانے والے دانت تو نہیں ہیں. تو کھانے والے دانتوں کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں ہمارے بڑے پیارے سے بھائی ہیں علی زمان صاحب، ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ماہر امور ہیں مشرق وسطیٰ پر. السلام علیکم، گڈ مارننگ علی بھائی. جی وعلیکم السلام، گڈ مارننگ بلال خان. کیسے ہیں؟ بخیر و عافیت ہیں؟ مجھے معلوم ہوا کہ آج طبیعت تھوڑی سی آپ کی ناساز ہے، اسٹوڈیو نہیں آ سکے آپ، تو ہم نے کہا چلیں آپ کے پاس ٹیکنالوجی اور ہمارے پاس بھی ہے، تو آج ڈیورنگ پروگرام جو ہے وہ تھرو فون کال ہم آپ سے بات کریں گے. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے بلال خان، ٹھیک ہوں. اچھا، میں ذرا جاننا چاہوں گا، دنیا کے اندر بڑی تبدیلی متوقع ہو سکتی ہے، پریڈکشنز کی جا رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف لے لیا ہے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا. اس حلف کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی ہے، بہت ساری باتیں کی ہیں. وٹ ڈو یو تھنک، آپ سمجھتے کیا ہیں کہ اس صدارت کا ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا اثر پڑے گا مشرق وسطیٰ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال خان، آپ دیکھ رہے ہو کہ مشرق وسطیٰ اس وقت دنیا کے اہم ترین خطوں میں سے ایک ہے. ہم اگر تھوڑا سا ماضی میں بھی جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پہلا دور صدارت تھا 2017 میں، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت کی حلف اٹھایا تو اس کے بعد انہوں نے مئی 2017 میں جو اپنا پہلا غیر ملکی دورہ کیا تھا، تو اس کے لیے بھی انہوں نے جس ملک کا انتخاب کیا تھا تو وہ سعودی عرب ہی تھا. ٹھیک ہے. سعودی عرب کا انہوں نے جب انتخاب کیا، حالانکہ اس سے پہلے عمومی طور پر ہوتا یہ رہا ہے کہ امریکی صدر اکثر جب حلف اٹھاتا ہے تو اس کے بعد وہ پہلے غیر ملکی دورے کے لیے برطانیہ کا انتخاب کرتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے برعکس اس روایت سے ہٹ کر اس روایت کو انہوں نے توڑا اور سعودی عرب کے دورے کا انتخاب کیا.
اور ان کا یہ جو مئی 2017 میں پہلا دورہ ہوا تھا مڈل ایسٹ کا، اس میں سعودی عرب کے بعد اسرائیل اور ویٹیکن سٹی، یہ تینوں ممالک. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی ادارے نے اور عالمی دنیا جو اس وقت اس چیز کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے اس پر بڑی بات کی تھی، تجزیے ہوئے تھے، تبصرے ہوئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو دورہ ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ایسا اچانک نہیں کیا، بلکہ آپ اگر دیکھیں تو مشرق وسطیٰ میں اسرائیل ہے، سعودی عرب ہے، مطلب القدس جس کو ہم کہتے ہیں. جی غالباً آواز مجھے نہیں آ رہی ہے. ہیڈ کوارٹرز ہے. جی جی. تو انہوں نے سب سے پہلے ریاض کا دورہ کیا تھا مئی 2017 میں، جہاں پر اسلامک 50 سے زائد اسلامک کنٹریز کے سربراہان کی سمٹ ہوئی تھی، کانفرنس ہوئی تھی، عرب، اسلامک اور امریکن سمٹ تھی، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، کافی تبدیلیاں آئی. اس مرتبہ پھر سعودی عرب جو ہے وہ کافی پر امید ہے. پرسوں 20 پیر کے دن ڈونلڈ ٹرمپ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ پہلے غیر ملکی دورے کے لیے کس ملک کا انتخاب کریں گے، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں کسی دوسرے ملک کا کروں، لیکن اگر سعودی عرب والے ہم سے پروڈکٹ خریدتے ہیں $500 بلین کے، تو ہم اس کا مطلب ہم سعودی عرب کو بھی منتخب کر سکتے ہیں اور اس کا انتخاب سعودی عرب کا کیا جا سکتا ہے. اچھا. بظاہر تو اس کو ایک معمولی جملہ سمجھا گیا، لیکن اس کی بڑی گہرائی ہے. آپ کو علم ہوگا کہ رات کو یعنی کل بدھ کے دن سعودی عرب کے جو ولی عہد تھے شہزادہ محمد بن سلمان ال سعود، انہوں نے باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا، امریکی منتخب صدر سے ٹیلی فون رابطہ کیا ہے، ان کو مبارکباد دی ہے، اور نہ صرف مبارکباد دی ہے بلکہ انہوں نے جو پیشکش کی تھی یا جو خواہش ظاہر کی تھی، سعودی ولی عہد نے باقاعدہ ان کو بتا دیا ہے کہ سعودی عرب باقاعدہ سنجیدہ ہے اور وہ امریکہ کے ساتھ $600 بلین کی سرمایہ کاری کا ارادہ کر چکا ہے. ٹھیک ہے، مطلب میوچولی دونوں طرف سے یہ حمایت ہو چکی ہے، یہ نکاح ہونے جا رہا ہے، تو پھر میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا، قاضی والی سچویشن ہے. لیکن علی بھائی ذرا جاننا چاہوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو دور اقتدار ہے، بڑی یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کی ٹرولنگ بھی ہوتی ہے، ان کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، اور تھوڑے سے فنی مزاج کی پرسنالٹی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور کسی بھی بات کو کہنے سے ڈرتے نہیں ہیں. پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی صدر نے حلف لیا ہو تو وہ اوپن ایک سیریمنی ہوتی تھی. یہ ایک اب بند کمرے کے اندر یہ سیریمنی کی گئی، کیونکہ تھریٹس بہت تھے، کیونکہ جو بائیڈن کے حمایتی تھے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اچھا، اتنی مخالفت ہونے کے باوجود جیت کر آ جانا، اور نہ صرف جیتنا بلکہ پھر آتے کے ساتھ ہی رشیا یوکرین کی بات ہو تو وہاں پر پیوٹن کو جو ہے وہ دھمکی دے دینا، پھر اگر یہ غزہ اور فلسطین کی بات ہو تو یہ کہہ دینا کہ اگر میرا دور ہوتا تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جاتا. ڈو یو تھنک سو کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو اس وقت معاملات بگڑے ہوئے ہیں، جو ہم اپنے ہر اس جمعرات کے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں، یہ سدھرنے جا رہے ہیں، یہ حل ہونے جا رہے ہیں مسئلے کیا؟ دیکھیں بلال خان، بظاہر تو اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ غالباً آواز سننے سے ہم قاصر ہیں. علی زمان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. مجھے لگتا ہے سوال بہت وزنی تھا اس لیے آواز چلی گئی ہے. نہیں آواز، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی کنٹینیو کیجئے گا اپنا جواب. جی بلال خان، میں آپ کو بتاؤں کہ مشرق وسطیٰ اس وقت آپ کو یہ معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ 7 اکتوبر 2023 کا جو اٹیک ہوا تھا، اگر میں ہوتا تو یہ اٹیک نہ ہوتا. اچھا. اس کے بعد بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اسرائیل اور حماس کا جو غزہ کی مزاحمتی تنظیم ہے، ان کا جو ابھی یہ معاہدہ ہوا، جنگ بندی معاہدہ، تو اس میں بھی اسرائیلی میڈیا اگر جتنا بھی آپ اٹھائیں تو اس میں سارے جتنے سینئر تجزیہ کار ہیں اسرائیل کے، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں. تل ابیب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہے ایال زیسر، انہوں نے وہ مشرق وسطیٰ کے امور کے بڑے ماہر ہیں اور مڈل ایسٹ افیئرس کو بہت اچھی طرح سے وہ اس پر نظر رکھتے ہیں. انہوں نے ایک ہفتہ پہلے باقاعدہ اس میں تحریر لکھی تھی اپنی اسرائیلی جریدے میں.
اور انہوں نے تجزیہ کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اسرائیل نے جو ایگریمنٹ کیا ہے حماس کے ساتھ، اگرچہ اسرائیلی ذمہ دار اور میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کو چھوڑ دے گا اور اس سے دوبارہ جنگ کا آغاز کرے گا، لیکن ایال زیسر نے لکھا ہے کہ اسرائیل کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اب مشرق وسطیٰ میں امن چاہتے ہیں اور وہ مزید کسی تنازع کو کڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کل اسرائیلی جو یونیورسٹی ہے ریخمن، اس کے پروفیسر ہے بوعز غانور اور بڑے سینئر تجزیہ کار بھی ہے، بڑا نام ہے ان کا، اور یہ جو وہاں اسرائیل میں ٹیررزم کا ایک اگینسٹ ٹیررزم انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے سربراہ بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے۔ تو بوعز غانور نے کل کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ٹرمپ کے آنے سے 4 معاملات، 4 تنازع جو ہے وہ سرد پڑ جائیں گے، وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے جی بالکل، انہوں نے پہلا تو یہ کہا ہے کہ غزہ اور اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا تھا، یہ مزید جو اسرائیلی میڈیا یا اسرائیلی ذمہ دار جو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہاں جنگ شروع ہو جائے گی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو نہیں چاہتے اور انہوں نے کھلے لفظوں میں اسرائیل کو سمجھا دیا ہے کہ اب جنگ بندی ہو گئی ہے، سیز فائر ہو گئی تو سیز فائر ہی ہے، اور باقی اگلے 2 مرحلے جو ہے جنگ بندی کے ان پر عمل درآمد ہوگا۔ اچھا، میں آپ کو یہاں اضافی بات بتاؤں کہ کل کہ میڈیا میں جب ان کا یہ کالم یا ان کا یہ تجزیہ پڑھا جا رہا تھا، اس سے چند گھنٹے بعد اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے سربراہ ڈیفیڈ اور باریان اور ان کے جو جنرل سیکورٹی ایجنسی ہے شاباک، ان کے سربراہ، یہ دونوں جو ہے یہ دوبارہ قطر گئے ہیں، اور یہ دوسرا جو مرحلہ ہے جنگ بندی کے لیے اچھی۔ جی ہلو، آپ کی آواز پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ دوبارہ رابطہ کریں ذرا، علی زمان صاحب سے ڈسٹورشن ہو رہی ہے آواز میں اور ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے بار بار۔ ٹھیک ہے، جب تک ہم ذرا بات کر لیتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آپ نے ڈیٹیل سنی ہے علی زمان سے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں۔ ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں علی زمان صاحب۔ علی زمان صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ صاف آ رہی ہے جلال خان۔ ٹھیک ہے، میں ذرا یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت اگر ہم بات کریں اسرائیل اور حماس کے ایشو کا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت ان کا ویژن کیا نظر آ رہا ہے اسرائیل اور حماس کے لیے؟ اس جنگ بندی کے معاہدے کو پورا کرنا ہوگا، جنگ بندی کا معاہدہ جو ہوا ہے اس پر منون عمل کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے یا نہیں؟ اور اگر نہیں کیا جا رہا تو امریکہ اس کے اوپر کیا کردار ادا کرے گا؟ دیکھیں بلال خان، اسرائیل اس حوالے سے مشہور ہے اور بلکہ بدنام ہے۔ اسرائیل نے کبھی بھی بندی معاہدے کا، سیز فائر کا، عالمی قوانین کا، انسانی حقوق کا، ان چیزوں کا کبھی اسرائیل نامی ریاست جو ہے اس نے کبھی خیال نہیں کیا، اس کی پاسداری کبھی نہیں کی۔ وہ اس چیز سے خود کو ماورا سمجھتا ہے، کیونکہ وہ اقوام متحدہ جیسے ادارے کے بارے میں بھی اس کا یہ کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کیا ہے۔ لیکن جی جنگ بندی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی اسرائیل نے کل اسرائیلی فورسز نے غزہ کے جنوبی ایریا جو ہے وہاں پر ایک حماس کے ذمہ دار کو کل بھی قتل کیا ہے، مارا ہے۔ اچھا، اور منگل کو یعنی 2 دن پہلے جنگ بندی معاہدے کے تیسرے روز اسرائیل نے مغربی کنارے کے اندر جنین کیمپ جو ہے وہاں پر آپریشن شروع کر دیا ہے، اور بڑا بھاری آپریشن ہے، بڑی فورسز انہوں نے وہاں پر اتاری ہے اور بڑی تباہی مچائی جا رہی ہے۔ تو یہ اسرائیل خود تو کوشش کر رہا ہے اور کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جنگ بندی جیسے ہو گئی تو اس پر اسرائیلی وزراء کا یہ کہنا تھا، جو انتہا پسند وزراء تھے، بالخصوص جو اسرائیل کے نیشنل سیکورٹی کے وزیر تھے ایتمار بن غفیر، انہوں نے باقاعدہ استعفیٰ ریزائن کیا ہے، اور ان کی پارٹی کے جو دیگر 3 وزراء تھے انہوں نے بھی ریزائن کیا ہے، وہ حکومت سے باقاعدہ علیحدہ ہو چکے ہیں۔ ابھی تک حکومتی اتحاد کے اندر تو موجود ہے، حکومت تو گرنے نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ وہ وزارت کو چھوڑ چکے ہیں، استعفیٰ دے چکے ہیں۔ تو اسرائیل کی بالخصوص اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو ہے، یا اس کی جو لیکوڈ پارٹی ہے، اس کے ساتھ جو اتحادی پارٹیاں ہیں، وہ
उस्मा यहूदियत हो, या वो अलसहूनियत दीनिया हो, या वो शास हो, या वो नाउम हो, जितनी भी पार्टियां हैं इत्तेहाद में, वो सब के सब जाहिर बात है कि उनका ये शुरू से दावा है कि गजा को हमें मलियामेट कर देना है और अच्छा। इसको हमने एक यहूदी उसमें आबादकार कॉलोनी की शक्ल देनी है, और यही हाल हमने मगरिबी किनारे का वेस्ट बैंक का करना है। उनका तो यही दावा है, और यही वजह है कि इसराइल को अब तक इसराइल की जो गवर्नमेंट है नेतन्याहू, इसको मुआहदे के बाद बड़ी वहाँ पर अंदर जो है मुखालफत का भी सामना है इंतहा पसंदों की तरफ से। बल्कि आपके इल्म में होगा कि इसराइल का जो आर्मी चीफ है वो भी इस्तीफा दे चुके हैं, अपना रिजाइन जमा कर चुके हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं 5 मार्च तक अपनी जो जिम्मेदारियां है उसको निभाता रहूंगा, उसके बाद मैं उदय से मुस्तफी हो जाऊंगा। और उन्होंने बाकायदा एतराफ़ कर लिया है कि गजा के जो 7 अक्टूबर का अटैक था उसमें हमें इसराइल को नाकामी हुई है। अच्छा अली भाई, जरा सा ये भी जानना चाहूंगा कि पिछली दफा जब हमने सेगमेंट को वाइंड अप किया था तो आपने 3 नुकात बताए थे मुआहदे के, उसमें जो पहला नुक्ता उस पर अमल होना शुरू हो गया है? उस पर अमल शुरू हुआ था इतवार के दिन। दोनों इसराइल और हमास ने कैदियों का तबादला किया है। हमास की तरफ से जो अल-क़स्साम ब्रिगेड है उनके 3 इसराइली यरगमाली जो थी होस्टेजेस, वो उन्होंने रेड क्रॉस को हवाले कर दिए हैं, जिनके बदले 90 फ़लस्तीनी कैदी जो है मर्द व ख़वातीन, उनको इसराइली जेलों से रिहाई मिली है। ये पहला बाकायदा कैदी तबादला था, और अब मजीद तकरीबन इतवार या हफ्ते को जो है मजीद 3 कैदियों की रिहाई या 7 कैदियों की मजीद रिहाई जो है मुतवक्किल है, जिनमें से एक के बदले जो है 30 कैदी फ़लस्तीनी इसराइली जेलों से उनको रिहाई मिलेगी। ये सिलसिला तो बाकायदा शुरू हो चुका है, और खुद इसराइली मीडिया भी कहता है, इसराइली हुकूमत भी ये अच्छा, अभी गजा के अंदर इसराइल की जानिब से कोई बमबारी की जा रही है या नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल। इसराइल, मैंने बताया कि इसराइल इस वक्त लबनान के अंदर भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वहाँ इसराइली फोर्सेस की फायरिंग की इतलात आ रही है। इसी तरह कल गजा के अंदर, गजा के जुनूबी इलाके में भी इसराइल के फायरिंग में, इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से हमास के जिम्मेदार जो है वो मारे गए हैं। अच्छा। इनका हुआ है, शहीद हुआ है। जी बिल्कुल। और ये जनीन ऑपरेशन जो है, जनीन कैप में जो मगरिबी किनारा है, वहाँ पर भी कल परसों मंगल के दिन से इसराइली फोर्सेस ने बाकायदा ऑपरेशन का आगाज किया हुआ है, और ये बड़ा ऑपरेशन है, छोटा ऑपरेशन नहीं। अच्छा, मैं ज़रा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं सीरिया का भी, क्योंकि सीरिया को भी हमने डिस्कस किया था। अब सऊदी अरब और यूएस तो मिलने जा रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात होने जा रहे हैं, बिलियन डॉलर की जो है वो ट्रेड होने जा रही है, तमाम चीज़ें। अब इसका इम्पैक्ट अगर मैं सीरिया की बात करूं, मुल्क शाम की, क्योंकि अमेरिकन एयर बेसिस, अमेरिकन जो फ़ौजी हैं वो वहाँ शाम में भी मौजूद हैं, उन्होंने कहा था कि हम तो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे किसी की भी नई हुकूमत आ जाए। शाम की इस वक्त सूरत हाल क्या है अली भाई? बिलाल खान, शाम का आपको तो इल्म है जैसे सबको कि 8 दिसंबर को जो तब्दीली आई थी, बशार उल असद का जो उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद वहाँ अहमद अशरा की निगरानी में जो है सरबराही में नई गवर्नमेंट अबूरी हुकूमत का क़याम भी अमल में आया है, और वो हुकूमत बड़ी एक्टिव भी हो गई है अबूरी हुकूमत, और उनके दौरे भी हो चुके हैं। शामी जो वज़ीर ख़ारजा है असाद अशेबानी, वो बाकायदा सऊदी अरब का, उसका मुत्तहिदा अरब अमारात का, कतर का, तुर्की का, इन ममालिक के दौरे भी कर चुके हैं। उनको अच्छी मकबूलियत भी मिली है, लेकिन ये बताता चलूं कि शाम में अब तक हालात पुरअमन नहीं है। अच्छा। इस तरह तवक्को की जा रही थी कि शाम से रूस निकल गया, ईरान निकल गया, उनके हामी मलेशिया निकल गए, और यहाँ पर अभी सब जो है वो रावी चेन लिखता रहेगा, वैसा कुछ फिलहाल नहीं है, दिख नहीं रहा। एक तो ये है कि बशार उल असद की जो बाकियात है वो मुख्तलिफ जगहों पर उनके खिलाफ ऑपरेशन जो हो रहा है, तो बिलखुसूस साहिल के जो इलाके हैं, तरतूस है, लाज़किया है, इसी तरह बीच के जो इलाके हैं, हेम्स है, वहाँ पर काफ़ी इनकी झड़पें हुई है, और वो वक्तन फ़वक्तन जो है यहाँ की जो अबूरी हुकूमत की फोर्सेस है उनके कानवायों पर, उनके काफिलों पर बाकायदा फायरिंग जो है उसके वाक़यात आते रहते हैं, जिसमें अब तक तकरीबन दर्जनों अफराद जो है वो उनकी हलाकत हुई है दोनों तरफ से। एक तो शाम के अंदर ये मसला है। शाम का जो जुनूब मगरिब की भी सुबह है सुवैदा, वहाँ पर भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, और वहाँ कुछ मलेशिया जो है वो असलहा देने से इनकार कर रहे हैं।
ये एक काफ़ी बड़ा मसला है। बल्कि वहाँ पर एक ग्रुप है, ब्रिगेड 5 जिसको कहते हैं, अहमद अलाउदा की सरबराही में, तो उसको भी, इसके बारे में भी शाम की हुकूमती मीडिया और इदारों का ये कहना है कि इसको गैर मुल्की सपोर्ट हासिल है, रूस इसको सपोर्ट कर रहा है, दीगर ममालिक इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसको, इस इनक़िलाब को या इस तब्दीली को जो है वो ख़त्म करने के लिए और उसको नाकाम बनाने के लिए इसको ताउन दिया जा रहा है। तो उसके मलेशिया भी सरगर्म है। लेकिन इससे ज़्यादा जो अहम तरीन बात मैं अभी आपको करने जा रहा हूँ शाम के हवाले से, वो मशरिकी इलाके जो है, देर ज़ोर है और अल-हसका है, और जो हलब के इलाके है, वहाँ पर जो कुर्द डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, कसद जिसका नाम है, कोड नाम है, वो उनके साथ दिमश्क हुकूमत का गुज़श्ता हफ्ते जो है मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन वो नाकाम हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, नई हुकूमत आई है, उसके साथ आपने बताया था कि दमिश्क में तो उनका कंट्रोल है, लेकिन पूरे सीरिया में कंट्रोल नहीं है। अब ये झड़पें शुरू होने जा रही हैं या किसी नई जंग का एक खतरा लाहक हो चुका है? जी, ये खतरा है, कसद जो है ग्रुप, जो कुर्द डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, ये मुसल्लह ग्रुप्स है, बाकायदा इनके पास जो है तकरीबन 30 से 35 हज़ार इनके पास जंगजू है, बड़े तरबियत याफ्ता। और ये जी, शाम की जो एक तो इनके पास इस वक्त भी तकरीबन 30% जो शाम का इलाका है वो इनके कंट्रोल में है। और बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेल, शामी तेल है, तेल के जितने बड़े कुएं हैं, तो वो सारे इन्हीं के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में हैं, देर ज़ोर वगैरह रफ़ा में है। तो अब मसला ये हुआ है कि शामी हुकूमत, गवर्नमेंट की कोशिश थी कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए और इनको जो अपनी फोर्सेस है वज़ारत दिफा उसके तहत लाया जाए। लेकिन इसके लिए जो मुज़ाकरात हुए तो उसका आखिरी राउंड बिल्कुल वो नाकामी का शिकार हो गया। नाकामी से दो चार इसलिए हुआ कि कुर्द ग्रुप उन्हें असलहा देने से इनकार कर दिया है। दूसरा ये है कि उन्होंने इनफरादी तौर पर शामी फोर्सेस के अंदर शमूलियत से भी इनकार कर दिया है, बल्कि कहा है कि अगर कुर्द ग्रुप शामी आर्मी में शामिल होंगे भी, जम होंगे भी, तो वो अलग अपनी शनाख्त और अपना ग्रुप का जो सिस्टम है उसको बरकरार रखेंगे। एक ब्रिगेड की हैसियत से उसमें शामिल होंगे कि उसका एक ब्रिगेड हो, 2 ब्रिगेड हो, बटालियन की सूरत में हो, वो कुर्द बटालियन के नाम से होगा और वो जो है दीगर उसमें ग्रुप में जम नहीं होंगे। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर एक जंग की सूरत हाल पेश आई है और उसमें इराक की जो ये कुर्द सूबा है, कुर्दिस्तान, वहाँ के सरबराह जो है मसूद बारिजानी, जो खुद कुर्द है, वो इसमें इस वक्त सालिसी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के दरमियान जो है विसातक हो, सालिसी हो और बातचीत को, और जंग का जो ऑप्शन ना है, उसकी नौबत ना, क्योंकि ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अली भाई इतना डिटेल में हमें बताने के लिए मिडिल ईस्ट के हवाले से। और व्यूअर्स, हम ज़रा बात कर रहे थे कि इस वक्त दुनिया भर में क्या कुछ होने जा रहा है और कैसे जो है वो इस दुनिया की जो नक्शा है उसको तब्दील किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त हम बात करेंगे किस तरह से मशरिक़ वस्ता के अंदर जो दूसरे गैर मुल्की फोर्सेस हैं वो इनखला कर सकती है। हमने अफ़गानिस्तान के अंदर भी देखा कि इनखला हुआ अमेरिका का। हमने ये भी देखा कि किस किस तरह से किस किस रियासत को, किस किस मुल्क को जो है वो तबाह किया गया। अब बात है मुल्क शाम की और दूसरी तरफ है फ़लस्तीन की। इन दोनों के मामलात जो इस वक्त बिगड़ते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि अब तो फ़ेस टू फेस हो गई ये सारी इन्वॉल्वमेंट। हम रशिया की इन्वॉल्वमेंट भी देखते हैं, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी देखते हैं, सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट भी कहीं ना कहीं देखी जाती है। अब देखना ये कि ट्रंप और आपके जो MBS हैं, मोहम्मद बिन सलमान, ये जब मुलाकात करते हैं तो आगे किसी चीज़, किसी पॉलिसी को वाज़ेह किया जाता है या फिर सामने आती है कोई बात? क्योंकि सऊदी अरब भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है शाम के अंदर और गज़ा में। तो अब ये भी देखना, ये बड़ा एक चैलेंज होगा ख़ास तौर पे MBS के लिए कि अगर वाकई मुस्लिम ममालिक को तरजीह देनी है तो किस तरह से ट्रंप से आपने नेगोशिएट करना है और बात कर सकते हैं। एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे के बाद एक ऐसी स्टोरी पर बात करेंगे। एक अजीब व गरीब मामला है और जामिया कराची है। जामिया कराची के अंदर हमने भी पढ़ा है काफ़ी अरसे, और हमारे बड़े दोस्तों ने भी पढ़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाला गया है और उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है
کہ پرووکنگ ڈریسز اور ریویلنگ جو ڈریسز ہوتے ہیں، مطلب جس سے پہننے کے بعد آپ کسی کو متوجہ کریں، جس کو پہننے کے بعد کسی کے جذبات بھڑک اٹھیں آپ کو دیکھ کر، اس طرح کے ڈریسز نہیں پہننے، اور ایک ڈریس کوڈ واضح کیا گیا ہے۔ معاملہ کیا ہے، بڑا دلچسپ سا معاملہ ہے، کبھی ہنسنے کو بھی دل چاہتا ہے اس کے اوپر، اور کبھی اس پر سنجیدگی سے بیٹھ کر بات کرنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ تو آج بات کر لیتے ہیں، ہنسیں گے ہم بعد میں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہوگی جس پر بات کریں گے۔